اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت اور بیرون ملک جانے پر سوالات اٹھا دیے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں درخواست پر سماعت۔ فیصلے میں لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نام ECL سے نکالنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ بیرون ملک جانے سے پہلے عدالت سے اجازت بھی نہیں لی گئی۔ نواز شریف کو پنجاب حکومت سے ضمانت میں توسیع نہ ہونے پر کرنا تھا۔ مزید سماعت 20 اگست تک ملتوی۔ آصف علی زرداری احتساب عدالت میں پیش، ایک اور کیس میں فرد جرم کا مرحلہ درپیش۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس میں زرداری پر فرد جرم 9 ستمبر کو لگائی جائے گی۔ نواز شریف فرد جرم عائد کی جائے، فیصلہ 25 اگست کو ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید اور انور مجید پر فرد جرم بھی 9 ستمبر کو عائد کی جائے گی۔ شہباز فیملی کے گرد احتساب کا شکنجہ کس دیا گیا۔ شہباز شریف اور دونوں بیٹوں کے خلاف ریفرنس دائر۔ نیب ریفرنس میں شہباز، حمزہ اور سلیمان سمیت 16 افراد نامزد۔ سندھ ہماری ماں ہے، مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ حکومت کے اختیارات کسی کو نہیں دیں گے، جس کے دماغ میں فطور ہے نکال دے۔ حکومتی سطح پر کمیٹی بنے گی، انتظامی اور مالی اختیارات نہیں ہوں گے۔ خرم شیر زمان بولے، لوگ کراچی میں گورنر راج کا مطالبہ کرتے ہیں، شہر کی ترقی کے لیے کڑوا گھونٹ پیا، کوشش ہے عوام کو ریلیف ملے گا۔ معیشت کے لیے اچھی خبر، تیز ہو گئی ترسیلات زر۔ وزارت خزانہ کے مطابق سمندر پار پاکستانیوں سے جولائی میں 2.76 ارب ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئی، جو گزشتہ سال جولائی سے 36.5% زیادہ ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ترسیلات اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافے پر اظہار اطمینان۔ عمران خان نے ایک اور اجلاس میں کہا، ML1 سی پیک کا اہم ترین منصوبہ ہے، ریلوے کا نظام جدید اور مضبوط ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن اور انکوائری رپورٹ کو کالعدم قرار دے دیا۔ نیب، FBR اور FIA کو علیحدہ انکوائری کا حکم۔ تحریری حکم نامے میں کہا، نیب اور FBR گزشتہ کمیشن رپورٹ سے ہٹ کر غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں۔ نیب نے مجھے گواہ کے طور پر بلایا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں تمام سوالات کے جوابات دیں گے، نیب کو مطمئن کریں گے، دامن صاف ہے، فرنٹ فٹ پر کھیلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ہمیشہ ان پر اعتماد رہا ہے، پنجاب حکومت تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے، مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ مزید کئی شہروں میں بڑی تعداد میں نجی سکولز کھل گئے۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے صدر کاشف مرزا کہتے ہیں سکول بند کرائے گئے تو کریں گے۔ کراچی، مینگورہ، ملاکنڈ اور دیگر علاقوں میں نجی سکول کھولے گئے۔ ادھر وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں جو سکول بھی کھلے گا۔ پہلے روٹی کی قیمت خود ہی بڑھائی، اب سرکاری نرخ میں اضافے کی دہائی۔ پشاور میں روٹی کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ۔ شہر میں نان بائی 115 گرام کی روٹی 15 اور 150 گرام کی روٹی 20 روپے میں فروخت کرنے لگے۔ انتظامیہ نے 150 گرام روٹی کی قیمت 15 روپے مقرر کر رکھی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ بے نتیجہ ختم ہونا یقینی۔ ساؤتھ ہمپٹن میں موسم سے 5ویں دن بھی کھیل متاثر ہوا۔ انگلینڈ کی ٹیم کی پہلی اننگ میں بیٹنگ جاری۔ پاکستانی ٹیم نے پہلی اننگ میں 236 رنز بنائے۔ سیریز کا پہلا میچ میزبان انگلش ٹیم نے جیت رکھا ہے۔ اور پاک وطن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 778ویں عرس کی تقریبات جاری۔ محدود پیمانے پر زائرین کو شرکت کی اجازت۔ رواں برس بہشتی دروازہ بھی صرف 2 روز کے لیے علامتی طور پر کھولا جائے گا۔ سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر کا مزار زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔
ہوگا کیا کہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک پروگرس جو ہماری آگے جائے گی، اس کے ساتھ جو آپ کے 1994 کے معاہدے ہیں، 2002 کے معاہدے ہیں اور 2006 کے معاہدے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ نظر ثانی ہو چکی ہے اور معاہدے ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے جاتے ہوئے تقریباً 3 ہفتے تک ہم لوگ تفصیلاً جو پاور سیکٹر ریفارمز میں جو ہم لوگ فائنلائزیشن پہ آ رہے ہیں اور یہ 2 سال ہم لوگ اس پہ محنت کرتے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے اور آپ کے قوم کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے. اور اس ریفارم پیکج میں ہمارے گورنمنٹ کے جو پاور پروڈیوسرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس زمرے میں آئیں گے. ان کے بھی جو ریٹس ہیں اس پہ بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے اور وہ بھی ایڈجسٹ ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے توسط سے ہمارے جو خواتین و حضرات ہیں اور پوری پبلک ہے ان کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاور سیکٹر کے جو گمبھیر مسائل ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو اور ہمیں ورثے میں ملے. ہم لوگ بار بار کیوں کہتے ہیں یہ ورثے میں ملے؟ کیونکہ یہ سابقہ حکومتیں جو تھیں یہ بالکل غیر سنجیدہ تھیں ان ایشوز پہ، ان مسائل پہ نظر ثانی کرنا اور کام کرنا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ بلوچستان ٹیوب ویلز کا مسئلہ لے لیں. تقریباً بلوچستان ٹیوب ویلز کا تقریباً 44 ارب روپیہ سالانہ وہاں پہ ریکوری نہیں ہوتی. میں پھر فگر دہراتا ہوں، میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. 44 ارب روپیہ ان ٹیوب ویلز کی مد میں وہ چلا جاتا ہے، وہ ریکوری نہیں ہوتا. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ بلوچستان کا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے سالانہ وہ تقریباً 80 ارب روپے کا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا اتنا بڑا حصہ جو ہے جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک ضائع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم لوگ بلوچستان حکومت اور باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کا بھی لائحہ عمل طے کر رہے ہیں. یہ جو ہم لوگ ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو گردشی قرضہ ہے، اس کے بہاؤ میں ہم لوگ کمی لائیں گے انہی ریفارمز کے ذریعے. اور یہ پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا، انہوں نے کوشش تک نہیں کی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اپوزیشن اس وقت وہ اس لیے چلا رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی دکان کے دروازے بند ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر ایک جگہ پہ الحمدللہ پرفارمنس دکھا رہی ہے. چاہے وہ معاہدے ہوں آئی پی پیز کے ساتھ، اور بھی سیکٹرز لے لیں، انرجی کے سیکٹرز، وہ ہم لوگ وہاں پہ پرفارمنس دکھا رہے ہیں. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پاور سیکٹر کا ریفارم اور یہاں پہ ہمارا جو صارفین تک بجلی کا جو ہماری جو ترسیلی نظام ہے اس کو بہتر کرنا، کمپیٹیٹو بنانا اگلے سالوں میں لا کے اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری صنعت جو ہے اس کو فائدہ ہو. کیونکہ سب سے بڑا اس وقت ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ انرجی سیکٹر سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، سابقہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو پاور سیکٹر اور گیس کا سیکٹر ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ ہماری انڈسٹری پھلے پھولے، ہماری زرعی شعبہ جو ہے وہ پھلے پھولے، اور ہمارے چھوٹے کاروباری شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی آگے جائیں اور اپنا جائز روزگار وہ کما سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئی پی پیز میں جو فورن سپانسرز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو مانا اور ان کا بھی ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں. بامی اشتراک کے ساتھ انہوں نے، اور بامی مطلب ہم آنگی کے ساتھ اس معاہدے پہ انہوں نے دستخط کیے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو ریٹس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، باقی ریٹس وغیرہ، ان پہ جو حکومت نے اس وقت تک فریز لگایا ہوا تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عوام پہ بہت بڑا بوجھ لگے. پر وہ اس کی وجہ سے، وہ کس وجہ سے تھا بنیادی طور پہ؟ کیونکہ سابقہ حکومتیں جو تھیں، سابقہ حکومتوں نے پاکستان کا فیول مکس بالکل خراب کر دیا. 70% ہماری جو انرجی ہے، ہماری توانائی، وہ امپورٹڈ فیولز پہ ہم لوگ انحصار ہے اس وقت. تو اس کو بھی ہم لوگ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. اور وہ آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی پالیسی جو پچھلے ہفتے یہاں پہ ہم نے اس کی پریس کانفرنس کی تفصیلاً کہ 2030 تک ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم لوگ
اپنے اندرونی وسائل سے 70% اپنی انرجی جنریٹ کریں